یہ ہے تنویر، ان کی جو موجودہ مسز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں۔ یہ رات کو وہاں پر ان کو ملاقات کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد انہوں نے تھوڑی ان کی مار پیٹ کی اور ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور نکاح کے ساتھ ایک 125 موٹر سائیکل دی اور ساتھ دلہن دی۔ پتہ نہیں میرے کون سے نصیب پھوٹ گئے ہیں کہ آپ جیسی بیوی مجھے ملی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماہر تنویر عباس۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے جوڑے سے کروانے جا رہے ہیں۔ سٹوری ان کی بڑی دلچسپ ہے۔ تنویر جو کہ رات کو دلہن اپنی دوست سے ملنے گیا تھا، وہ واپسی اسی دوست کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے کے آیا۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو دلچسپ واقعہ ہوا ہے یہ کیسے ہوا اور اس واقعے کے بعد یہ جوڑا اب زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ الحمدللہ جی، میں بہت خوش ہوں۔ میں آپ کو الفاظ میں بیان کر کے بھی نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا زیادہ خوش ہوں۔ میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اس لائق ہی نہیں تھا کہ جو مجھے کہ میرے ساتھ اتنی اچھی بیوی اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے ملی ہے۔ میں بے حد خوش ہوں، الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ دونوں کی چلے اب تو شادی ہوگی، ماشاءاللہ مبارک ہے، آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہوئی، دوستی کیسی ہوئی؟ جی میرا ایک یوٹیوب چینل ہے آزاد پرو ولاگ کے نام سے، تو وہاں پر جو میری ویورز تھیں تو وہاں پر مجھے اکثر کومنٹ دیا کرتی تھیں اور فنی سے یا کچھ مطلب مجھے چھیڑنے چھاڑنے کے، تو وہاں سے انہوں نے میرا واٹس ایپ نمبر نکالا۔ نمبر نکالنے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے مجھ سے چیٹ کرتی رہی، میں ان سے کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو میں نے کہا جی الحمدللہ میں آپ سے پہلے پیار کرتا ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا نا کہ لڑکی ہے، پتہ کیا کچھ ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں، تو لہٰذا جو ہے ہم شادی کر لیں۔ تو تب تو ایسا مطلب ہم نے خود کہا تھا، لیکن بعد میں جب ایسا ہوا ہے تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہو گیا ہے۔ اس رات آپ ان کو ملنے کیسے گئے اور کنہوں نے مجبور کیا تھا وہاں جانے؟ ایک رات نا میری ان سے بات ہو رہی تھی چیٹ پہ، تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آؤ۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے، تو بس وہ ان کے چیلنج میں ہی جو ہے نا میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں، پہلے میں نے اپنے رشتہ دار کو کہا کہ یار میری بائک ادھر کھڑی کر لو اور مجھے آگے تک چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا بس مجھے کام ہے، آپ وہاں تک چھوڑ دو۔ تو جیسے انہوں نے وہاں پہ چھوڑا، میں ان کے گھر کی جو گلی ہے نا اس کے اندر جیسے ہی پہنچا ہوں نا، تو ڈر تو تھا میرے دل میں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو میں جیسے ہی وہاں پہنچا ہوں تو ایک بھائی وہاں سے گزرے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ولیج کے اندر یہ اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، تو اس نے پوچھا کون ہو آپ؟ تو میں نے نا ابھی بات کرنے کی سوچ رہا تھا، میں نے کہا بھاگ جاؤں بہتر ہے۔ تو بس جیسے میں بھاگا ہوں تو آگے بھی لوگ کھڑے تھے اور پتہ نہیں وہ مجھے تاک رہے تھے یا کیا مسئلہ تھا، تو ایک آگے اور ایک پیچھے، میں کہیں بھاگ نہیں سکا۔ تھوڑا سا فاصلہ میں نے کیا ہے، تو جیسے ہی میں تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، لوگ میرے ساتھ جو ہے اکٹھے ہو کے مجھے پکڑ لیا۔ تو پھر جو ہے میرے ساتھ جو ہوا، کبھی کوئی ادھر سے لگ رہی ہے، کوئی ادھر سے لگ رہی ہے، تم ہو کون اور یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ پہلے تو میں نے نہیں بتایا، میں نے کہا نہیں بتاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک بتاؤ گے نہیں جان نہیں چھوٹے گی۔ تو میں نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ یوں اس نام کی ایک لڑکی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا اس کے ابو کا نام کیا ہے یا بھائیوں کا، مجھے اتنے اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ تو بیچ میں ایک لڑکا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا کہا اس کا نام؟ میں نے کہا جی اس نام کی لڑکی ہے۔ اس نے کہا اچھا صبر کرو۔ تو پھر اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تو جو بھی آتا نا مجھ سے طرح کے سوال کرتے، کوئی کچھ سوال کرتا، کوئی کچھ سوال کرتا، کوئی لگا دیتا، کوئی کھینچتا، کوئی اس طرح سے کھینچتا، کوئی اس طرح سے کھینچتا۔ تو آہستہ آہستہ مطلب لوگ ہجوم اکٹھا ہوتا گیا۔ تو ساتھ ہی جو ہے ایک بھائی نے کہا کہ یار ایک منٹ اس کی بات سن لی ہے نا اب آپ لوگوں نے، اب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو کافی لوگوں نے مل بیٹھ کے سائڈ پہ ہو کے فیصلہ کیا۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ تو ایک بار تو جو ہے اچھا، جب انہوں نے مولوی کا کہا تو ایک بار تو آپ چوک گئے ہوگے کہ مولوی یا نماز جنازے کے لیے ہوتا ہے یا پھر نکاح کے لیے ہوتا ہے، ایسے فیل ہوا تھا؟ بالکل، مجھے ایک بار تو مجھے ایسا ہی فیل ہوا کہ مولوی صاحب کہیں وہ سعودیہ والا سسٹم تو نہیں آ گیا کہ قاضی صاحب آئیں گے اور یوں ہو جائے گا۔ تو ایک بار تو میں چونک گیا۔ تو بعد میں جو ہے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ تو ایک بھائی اور نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کا نکاح کرواتے ہیں۔ تو دل میں خوش تو ہو گیا، لیکن مجھے پھر گھر کی ٹینشن تھی کہ گھر والے کیا کہیں گے کہ تم کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آ گئے ہو۔ تو مجھے اس وقت تو ٹینشن ہوئی، لیکن میں نے کہا کہ یہ ہے کہ مار پیٹ سے تو بچ جاؤں گا، کہیں آگے جانے سے تو بچ جاؤں گا نا، کم سے کم مجھے میری جو محبت ہے وہ بھی مل جائے گی۔ آپ کے سسرالیوں نے آپ کو 125 موٹر سائیکل بھی دیا اور ساتھ آپ کو دلہن بھی دی، تو جب آپ وہاں سے لے کے روانہ ہوئے تو آپ کو یقین تھا کہ یہ سچ ہے یا خواب ہے؟
جی اس وقت مجھے یقین مانے میں حقیقت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس کو لے کے وہاں سے میں نکلا ہوں نا تو تب یہ کیا سرائی کر رہا تھا میں دل ہی دل میں کہ یار یہ حقیقت ہے. یقین کرے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. میں بار بار جو ہے سوچی جا رہا تھا کہ یہ 125 اتنا بڑا موٹر سائیکل ہے, میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اس پہ چڑھوں گا تو مجھے اس طرح کی بیوی ملے گی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے. تو پیچھے سے اس نے کہا کہ یہ اس طرح ہلایا نا تو میں ایک دم سے دیکھ کر میں نے کہا حقیقت ہے. اب یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, یہ حقیقت. چلے یہ تو سچ ہو گیا, آپ کو بیوی مل گئی, موٹر سائیکل مل گیا. اب جب آپ واپسی دلہا اکیلا دلہا دلہن کو لے کے واپس آ رہا تھا تو آپ جب آپ نے گھر والوں کو اور محلے داروں کو فیس کرنا تھا تو اس وقت کیا قیاس آ رہی تھی ذہن میں کہ اب گھر والے, ماں باپ, بہن بھائی, محلے دار کیا کہیں گے, تو کیا سوچ رہے تھے؟ اس وقت یہ تھا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا تو یہاں میں یہ اس چیز کو نا اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھر والے تو پہلے ہی جو ہے نا ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کام نہیں کریں. تو میں تو یہ کام کر چکا تھا اور کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل کے آ رہا تھا جہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے نا بچ کے نہیں آتا. یہ تو میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ میں وہاں سے بچ کے آ گیا ہوں. تو میرے دل میں اور ذہن میں یہی دو چیزیں چل رہی تھیں, بھائی اور ماما کا ڈر تھا کہ میں جب گھر میں پہنچوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, اور محلے کا تو بعد کی بات تھی نا کہ جب باہر نکلوں گا پوچھیں گے تمہارے ساتھ یہ ہوا. تو تب جو ہے نا میں جیسے ہی گیٹ پہ پہنچا ہوں نا تو میں نے کنڈی کھٹکھٹائی نا تو بھائی نے دیکھا کہ کہاں گئے تھے, باہر نکلے نا بھائی, تو کہاں گئے تھے. میں نے کہا جی یہ میں اس سے اشارہ کیا نا, تب میرے دل میں ڈر بھی تھا اور خوشی سب مکس ہوا پڑا تھا نا. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں. اس نے کہا یہ کون ہے, کسی کی لڑکی بھگا گیا. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے, اندر تو چلو, باہر ساری باتیں نہیں بتا سکتا. تو گھر میں پہنچا تو سارے جو ہے نا میرے گھر کے 6-7 ممبر ہیں تو انہوں نے سب نے مجھ سے تفصیلاً سارا جب جائزہ لے لیا تو پھر بات وہی آ گئی, اگر تمہیں وہاں پہ وہ مار دیتے تو ہم کیا کرتے, ہمارے ہاتھ کیا لگتا, تم نے تو یہ کر لیا, تمہارا تو وہ کہتے ہیں, وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اگلا منہ ہے, تو تم نے تو یہ کر لیا, اب ہمارا کیا ہے, ہمیں ہمارے ہاتھ میں کیا آتا. تو اس کے بعد جو ہے بھائی نے نا مجھے صرف ایک ہی بات کہی, زندگی کا پہلا اور آخری کام ہے تمہارا, اگر اس کے بعد تم نے کوئی ایسا کام کیا نا تو پھر جو ہے تو ہم سے جو ہے نا گھر سے بھی بے دخل ہے اور ہم سے کبھی رابطہ تک نہیں کرنا. اچھا, جس رات آپ نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ قربانی کا بکرا بن کے میرے گھر آؤ, تو یہ بیچارہ رات کو وہاں پہ گیا اور جب ان کو پکڑا اور مار دھاڑ ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ تنویر ہی ہے, تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ جی ایک بار تو میں ڈر گئی اور بہت پریشان ہو گئی. مجھے معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ مجھے بھی مار دیں گے. میں بہت ڈر گئی. پھر میں نے کہا کہ نہیں, وہ میرے لیے آئے ہیں تو میں آج ان کے ساتھ دوں گی اور جو مرضی ہو جائے میں آج ان کے ساتھ ہی جاؤں گی. اچھا, جب تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس میسج آیا, میسج کیسے آیا کہ اب آپ کی تنویر کے ساتھ شادی کروائی جا رہی ہے, میسج کیسے آیا اور میسج کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا؟ جی میرے چھوٹے بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ کا نکاح ہو رہا ہے. تو میں بہت خوش ہو گئی کہ یہ واقعی میرا بھائی سچ بول رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بولا, تو اس نے کہا کہ امی ابو نے بولا کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے. تو میں نے بھائی سے بولا, پھر میری مما آ گئی تو مما نے بولا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو میں بہت خوشی ہو گئی, مجھے یقین ہی نہیں تھا ہو رہا کہ کیا واقعی میرا نکاح ہو رہا ہے. تو میں نے پھر مما سے پوچھا کہ مما آپ کو کس نے کہا ہے, تو مما نے بولا کہ تمہارے پاپا نے بولا ہے کہ ان کا نکاح کروا دیتے ہیں. تو مما نے کہا کہ مولوی آ کے تمہارے نکاح کروانے لگے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمارا نکاح کروایا. تو رات مجھے تو لگا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رات کو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل ہمارا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں. تو صبح جب ہوئی تو جب احسن میرے بھائی میرے پاس آئے تو انہوں نے بولا کہ باجی تمہارا نکاح ہو رہا ہے. تو میں بہت خوش ہو گئی. اچھا, ہو سکتا ہے اس رات کا جو ڈیسیژن تھا, آپ کی فیملی کا جذبات کا ڈیسیژن تھا, شاید وہ اب اس بات پہ پچھتا رہے ہوں. کیا وہ اس فیصلے سے خوش ہیں یا ان کو اب شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے سے غلط ہو گیا؟ جی نہیں, میری فیملی اور میرا خاندان جو ہے وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور وہ اس فیصلے سے بھی بہت خوش ہیں. تو انہوں نے کہا. اچھا, آپ بھی پھر خوش ہیں؟ جی میں بھی الحمدللہ بہت خوش ہوں. میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی میرے ساتھ خوش ہیں. تو میرے جو فیملی ہے وہ بھی بہت خوش ہیں. آپ نے تنویر سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو کیسے اظہار کرنا؟
جی تنویر، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، تو میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے کون سے نصیب پھوٹ گئے ہیں کہ آپ میری بیوی بنی ہے اور آپ جیسی بیوی مجھے ملی ہے۔